دل کا دکھ کو انگلش میں ہرٹ ایک کہتے ہیں، غم کو انگلش میں لاس کہتے ہیں، درد کو انگلش میں پین کہتے ہیں، افسوس کو انگلش میں سارو کہتے ہیں، سوگ کو انگلش میں مورننگ کہتے ہیں، اداسی کو انگلش میں سیڈنس کہتے ہیں، تعزیت کو انگلش میں کنڈولنس کہتے ہیں، غمزدگی کو انگلش میں بریومنٹ کہتے ہیں، آنسو کو انگلش میں ٹیئرز کہتے ہیں، تکلیف کو انگلش میں سفرنگ کہتے ہیں، اذیت کو انگلش میں اینگوش کہتے ہیں، ہمدردی کو انگلش میں سمپیتی کہتے ہیں، پچھتاوا کو انگلش میں ریگریٹ کہتے ہیں، تولیہ کو انگلش میں ٹاول کہتے ہیں، جھاڑو کو انگلش میں بروم کہتے ہیں، پونچا کو انگلش میں میپ کہتے ہیں، بالٹی کو انگلش میں بکٹ کہتے ہیں، صابن کو انگلش میں سوپ کہتے ہیں، آئینہ کو انگلش میں مرر کہتے ہیں، شیمپو کو انگلش میں شیمپو کہتے ہیں، الماری کو انگلش میں کلوزٹ کہتے ہیں، دراز کو انگلش میں ڈرائر کہتے ہیں، قالین کو انگلش میں کارپیٹ کہتے ہیں، شیف کو انگلش میں شیف کہتے ہیں، بالوں کا برش کو انگلش میں ہیئر برش کہتے ہیں، کنگھی کو انگلش میں کوم کہتے ہیں، جرم کو انگلش میں کرائم کہتے ہیں، تحقیقات کو انگلش میں انویسٹیگیشن کہتے ہیں، حملہ کو انگلش میں اٹیک کہتے ہیں، دفاع کو انگلش میں ڈیفنس کہتے ہیں، تعلیم کو انگلش میں ایجوکیشن کہتے ہیں، صحت کو انگلش میں ہیلتھ کہتے ہیں، بجٹ کو انگلش میں بجٹ کہتے ہیں، ادارے کو انگلش میں انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، معاہدہ کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں، تجارت کو انگلش میں ٹریڈ کہتے ہیں، برمدات کو انگلش میں ایکسپورٹس کہتے ہیں، درمدات کو انگلش میں امپورٹس کہتے ہیں، سیاست کو انگلش میں پالیٹکس کہتے ہیں، حکومت کو انگلش میں گورنمنٹ کہتے ہیں،